اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور ایک بار پھر سے پروگرام چٹ چیٹ وتھ احسن کھوکر میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور پروگرام چٹ چیٹ وتھ احسن کھوکر میں جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں وہ جرمنی سے ہیں، جرمنی میں اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست اسامہ نیاز۔ السلام علیکم اسامہ بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اسامہ آپ بھائی، کے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اسامہ بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ، اور آپ آگے ترقی حاصل کریں۔ آمین آمین آمین۔ اچھا اسامہ بھائی، آپ ذرا اپنی لائف کے بارے میں بتائیں۔ میں نے تو آپ کو پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنی لائف اسٹارٹ کی، مطلب کہ ہوئی کہاں پیدا ہوئے، اور مطلب کہ آپ نے اسٹڈیز کہاں کہاں کی، اور جرمنی تک کا سفر، اور جرمنی میں بھی آپ کیا اسٹڈیز کر رہے ہیں۔ میرا بیسکلی تعلق نوابشاہ سے ہے۔ میں نوابشاہ میں پیدا ہوا، پھر اس کے بعد میں نے رینجر اسکول اینڈ کالج، اس ٹائم پہ کالج ہوا کرتا، صرف اسکول ہوا کرتا تھا، اب تو انہوں نے کالج بھی بنا دیا ہے۔ تو میں نے 6 کلاس تک وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں سرگودین اسپرٹ ٹرسٹ پبلک اسکول راشد آباد جو ہے، وہاں بورڈنگ اسکول ہے، وہاں پہ ٹنڈوالہ ایئر کے پاس، وہاں سے میں نے او لیولز کیا۔ پھر اس کے بعد میں پھر سے نوابشاہ واپس جو ہے وہ رینجرز کالج سے ہی میں نے فرسٹ ایئر انٹر کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد فرسٹ ایئر انٹر کے بعد میں نے جو ہے وہ یونیورسٹیز دیکھنا شروع کی۔ میں نے کافی ساری یونیورسٹیز میں، ایک اسلام آباد میں GI یونیورسٹی ہے، وہاں اپلائی کیا تھا۔ پھر میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ جرمنی کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ میری کوئی فیلڈ ایسی تھی آٹوموٹیو کے حساب سے، کیونکہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جرمنی جو ہے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری کے لیے مشہور ہے، جی جی۔ تو اس لیے پھر میں نے جرمنی سلیکٹ کیا۔ اچھا اسامہ بھائی، اس وقت جرمنی میں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ میں 2019 اپریل میں آیا تھا جرمنی، اور ابھی مجھے 1 سال ہو چکا ہے، اور میرا فرسٹ جو ہے وہ فاؤنڈیشن ایئر ہوتا ہے جرمنی آنے کے بعد، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا، اور آگے کا آپ کا کیا پلان ہے جرمنی کے اندر، اسٹڈیز کا، فردر جاب کا یا بزنس کا، کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں، میرا یہ پلان ہے کہ جو ہے وہ بیچلرز ابھی میرا سٹارٹ ہوگا، کیونکہ بیچلرز یہاں 3 سال کا ہوتا ہے، اس سے پہلے فاؤنڈیشن ایئر ہوتا ہے 1 سال کا، پھر میرا ماسٹرز کرنے کا پروگرام ہے، اس کے بعد میں جاب یہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد میرا فردر پلان یہ ہے کہ میں پاکستان میں جو ہے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری کو آگے لے کے چلوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جو ہے وہ ہم بہت پیچھے ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے، خاص طور پہ اگر گاڑیوں کی ٹیکنالوجیز دیکھی جائیں تو گاڑیاں بہت مہنگی، اور آپ کو بہت کم چیزیں ملتی ہیں اس میں۔ اب اگر مہران کو دیکھا جائے تو مہران جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی چل رہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے۔ اور دوسرا، اگر آپ دیکھا جائے تو ہونڈا، ٹویوٹا اور سوزوکی، ان لوگوں کے پاس پلانٹس نہیں ہیں۔ اگر جی جی۔ کوئی ایسی انڈسٹری بنائی جائے جس سے لوگوں کو جو ہے روزگار ملے اور ہمارے ملک کو فائدہ ہو، اگر ہم جاپان سے گاڑیاں امپورٹ کرواتے ہیں تو اس کا کوئی ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو سہولت تو حاصل ہوتی ہے لیکن ہماری اکانومی نقصان میں ہی جاتی ہے۔ اچھا اسامہ بھائی، آپ کیونکہ جرمنی کا آپ نے ساری جو پروسیجر وغیرہ آپ نے کیے ہوئے ہیں، جو لوگ نیو اسٹوڈنٹ، نیو کمرز ہیں، جو لوگ ابراڈ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیا پروسیجر ہے؟ پروسیجر ذرا سمجھائیے گا۔ جی، پروسیجر جرمنی کے لیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو لینگویج کرنی پڑتی ہے، جو کہ A1 بیسک لیول ہے۔ پھر اس کے بعد ریکوائرمنٹس پہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک ویب سائٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے، کہ www.d.aad.de، یہ ویب سائٹ ہے۔ یہاں پہ ساری انفارمیشن یونیورسٹیز کے حساب سے کیا کوالیفیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ اسامہ بھائی، آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے ایک بار ویب سائٹ بتائیے گا تاکہ میں یہاں پہ لکھ دوں، تاکہ سب کو آرام سے پتہ چل جائے ایزیلی۔ www جی ڈاٹ جی بالکل، ڈی DAAD جی جی ڈی جی
जी जी डॉट जी DE। DE, ठीक है ठीक है। अच्छा उसामा भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, तो आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो सबसे पहले मुझे जो मेन इंफॉर्मेशन मिली, तो वो जो है वो अकरम अकरम है, गंजी स्वैग के नाम से मशहूर हैं वो भी पॉडकास्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे उन्होंने बनाई थी एक वीडियो, स्टडी इन जर्मनी। तो वो मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। लैंग्वेज के बाद आपका आगे फर्दर ये प्रोसेस होता है कि आपको एक अकाउंट बनवाना होता है जर्मनी में, यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने के बाद। जी जी उसके बाद आप अकाउंट बनवाते हैं, उसमें पैसे, जब मैंने पैसे डलवाए थे तो वो 8,600 थे। अब उन्होंने बढ़ा के 10,200 यूरो कर दिए। उसके बाद आपने वो पैसे ब्लॉक अकाउंट में डलवाने होते हैं। जब ब्लॉक अकाउंट आपका वहां पे बन जाता है, तो वो ब्लॉक हो जाता है अकाउंट। उसका मेन मकसद ये है कि वो आपके ही खर्चे के पैसे हैं जो आपने जर्मनी में इन्वेस्ट करती हैं, आपको हर महीने उसमें से 820 यूरो वापस मिलते जाएंगे। हर महीने के हिसाब से आपकी वो पॉकेट मनी होती है जो आप एडवांस में उनको दे देते हैं। स्टडी जो है वो जर्मनी में बिल्कुल फ्री है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, पब्लिक जो है वो सारी फ्री हैं। अभी कुछ उन्होंने जो है वो पॉलिसी चेंज की है, कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे जो है वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज थोड़ी फीस रखी है उन्होंने। लेकिन ज्यादातर अगर आपसे कोई कहता है कि जर्मनी में फ्री पढ़ाई के लिए हम भेज देंगे कोई कंसल्टेंट, तो वो आपसे आपसे झूठ बोल रहा है। पढ़ाई अच्छा जर्मनी में फ्री है। वो आप कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती भी है तो वो आपका हाउस रेंट वगैरह होगा। पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। अच्छा अच्छा उसामा भाई, मैं इसकी स्कॉलरशिप के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन पहले मुझे आप एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, ऐसी क्या वजूहत हैं कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के बजाय बाहर पढ़ने को तरजीह देते हैं। आपने पाकिस्तान की पढ़ाई भी की, आप अभी जर्मनी में पढ़ रहे हैं, आपने क्या चीज़ें, क्या डिफरेंस आपको लगा, इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा। देखें, पाकिस्तान में जो है वो स्टूडेंट्स बाहर जाने को इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि वो समझते हैं पाकिस्तान में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैंने बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनको देखा, उन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इंजीनियरिंग की उन्होंने, लेकिन जॉब्स का मसला है पाकिस्तान में। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी भी गलती है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मुझे समझ आया कि हमें जॉब्स क्यों नहीं मिलती। लोग क्यों बोलते हैं कि बड़ी कंपनीज दूसरे लोगों को उठाती हैं, उनकी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ओन रिसर्च नहीं है। लोग अपनी रिसर्च करना छोड़ चुके हैं। अगर आप कोई चीज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आप उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ अपने किसी दोस्त को भी बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो गूगल खोलता है, उधर सर्च करता है, फिर वो उस बात पे यकीन करता है, वरना वो बात पे यकीन ही नहीं करता। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम रिसर्च करना शुरू करें, हम समझना शुरू करें। हमारे हमारे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं, हमारा कोर्स अपडेटेड नहीं है। हम मैंने ओ लेवल्स पढ़ा था। ओ लेवल्स के बाद जब मैं वापस इंटर में आया तो मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। मेनली अब केमिस्ट्री की बुक है आपके पास, उसमें हिस्ट्री ज़्यादा है और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कम है। तो मैं अच्छा हमें चाहिए कि हम अपनी बुक्स और हमारी तालीम जो है वो अपडेट हो, ताकि हम दूसरी दुनिया के साथ शाना बशाना खड़े हो सकें। अच्छा उसामा भाई, एक चीज़ तो क्लियर कीजिएगा, वहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम पेश आती है कि क्या आपको मसले मसले मसाइल क्या पेश आते हैं वहाँ पर? देखें, अगर आप बिल्कुल एक नई जगह पे जाते हैं, एक नए शहर में भी इंसान जाता है, तो मसले मसाइल तो पेश आते ही हैं। मैं जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं पहले दिन आया था जर्मनी, मेरे पहले से एक दो दोस्त थे यहाँ पे, उनसे मैं कांटेक्ट में था, वो मुझे एयरपोर्ट भी लेने आए। तो मेरा ये मसला रहा
کہ میں پہلے دن آیا، ایک ہفتہ تو مجھے بہت اچھا لگا، سب کچھ نیا نیا تھا، بالکل نیا نظام، نیا موسم، نئے نئے لوگ دکھنے کو مل رہے تھے، گاڑیاں، بسیں، ٹرینیں. تو مجھے ایک بالکل الگ سا فیل ہوا کہ میں جو ہے وہ ایک نئی جگہ آ گیا ہوں. لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد مجھے گھر کی بھی یاد آئی. پھر اس کے بعد آپ کا بلاک اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو یہاں کے ڈاکیومنٹ جمع کرا کے بینک سے کھلوانا ہوتا ہے. تو اس میں تقریباً 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں. اس کے لیے مجھے پریشانیاں سٹارٹ ہو گئی تھی کہ میرا اکاؤنٹ کھلے گا، کب کھلے گا، کیسے کھلے گا. ایک یہ پریشانی آئی مجھے شروع کے دنوں میں. اس کے بعد پھر مجھے گھر ڈھونڈنا تھا، پھر اس میں پریشانی آئی، ویزا ایکسٹینشن ہوتا ہے. مطلب ایک اسٹوڈنٹ وہاں سے آتا ہے نا تو یہ سوچ کے آئے کہ مجھے وہاں جا کے تیار رہنا ہے کسی بھی مشکل کے لیے. کیونکہ یہاں پہ آپ اپنے اون پہ ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں لیکن وہ فوری مدد نہیں کر سکتے آپ کی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر جانا اور رہنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت پاکستان کے، لیکن پاکستان سے جب آپ دور جاتے ہیں تب اس کی اہمیت آپ کو سمجھ آتی ہے. بالکل. اچھا اسامہ بھائی، ایک چیز میں آپ سے اب یہ سوال کرنے جا رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ یا ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتا ہے، اور کیا آپ جاب کر رہے ہیں وہاں پر؟ جی میں بالکل جاب کر رہا ہوں، پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ پارٹ ٹائم جاب نہیں کرتے تو آپ کے پاس 1 سال کی پاکٹ منی ہوتی ہے، آپ آرام سے گزارا کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی، آپ جاب کریں نہیں کریں. میں نے بھی ابھی جاب ریسنٹلی فیب میں سٹارٹ کی تھی جاب. اور پارٹ ٹائم جاب میں آپ کو اتنی سیلری مل جاتی ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ انشورنس بھر سکیں، آپ جو ہے وہ کھانا پینا آرام سے اپنا رینٹ بھر سکیں، اپنا کھانے پینے کا سامان لے سکیں، آپ اپنے لیے کپڑے لے سکیں. تو یہاں پہ جو ہے اگر آپ نہیں چاہتے اپنے پیرنٹس کو بار بار کہ ہاں مجھے پیسے بھیج دیں یا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ میں خود سے کچھ کروں تو آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکیں. جیسے میں جو ہے وہ فرائیڈے ٹو سیٹرڈے یا فرائیڈے ٹو سنڈے 3 دن 2 دن جاب کرتا ہوں اور میرا آرام سے مہینے کا خرچہ نکل آتا ہے. اچھا اچھا اسامہ بھائی، ابھی آپ سے پہلے آپ نے اسکالرشپ والے کوشچن کے اوپر کیا تھا، میں دوبارہ اس کوشچن کے اوپر آ رہا ہوں کہ جی پاکستان کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کے نہیں ہوتا اسکالرشپ، کچھ کو مل جاتی ہے اور کچھ کو اسکالرشپ نہیں ملتی، تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیں اسکالرشپ جن کو نہیں مل پاتی وہ جو ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان میں ہی کچھ نہ کچھ کریں اپنے لیے. اپرچونٹیز کی کمی نہیں ہے دنیا میں. دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ شیر کے سامنے گوشت پھینکتے ہیں، شیر کا جھنڈ ہے، آپ گوشت پھینکتے ہیں، ہم شیروں کی طرح ہیں اور وہ اپرچونٹیز جو ہے وہ گوشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں بہت لوگ جو ہیں وہ کمپٹیشن بہت بڑھ چکا ہے اور اپرچونٹیز کوشش کریں کہ اپلائی کرتے رہیں، خالی نہ بیٹھیں، اپرچونٹیز کو دیکھتے رہیں. ہر ایک اپرچونٹی، بہت ساری اپرچونٹیز آتی ہیں ایک ایٹ اے ٹائم. سمر سیمسٹر ہوتے ہیں، ونٹر سیمسٹر ہوتے ہیں، پھر وہ سمر کیمپنگز ہوتی ہیں. ہر چیز میں جتنا سے جتنا زیادہ اپنا ایکسپوجر رکھیں گے، لوگ اپرچونٹیز کے اوپر سرچ کرتے رہیں، جس چیز کا شوق ہے کوئی کورسز کرتے رہیں. کیونکہ اب اس زمانے میں بھی ابھی جیسے وائرس چل رہا ہے، سب لوگ گھروں پہ بند ہو چکے ہیں، کلاسز نہیں ہو رہی ہیں. اس وقت میں بھی لوگ آن لائن کورسز کر رہے ہیں، اپنے بالکل سرٹیفکیٹ جمع کر رہے ہیں. آپ کی سی وی جتنی جو ہے وہ بھری ہوئی ہوگی، آپ کو اتنی آسانی ہوگی اسکالرشپس ملنے میں بھی. یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ گریڈس پہ فوکس نہیں کرتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسکل کتنی ہے اس کے پاس. کمپیوٹنگ اسکل ہے، مینجمنٹ اسکل ہے، ٹیم ورکنگ اسکل ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کی ایک جو ہے وہ ایڈ ہوتی رہتی ہے. پڑھائی اتنا میٹر نہیں کرتی باہر کے ملکوں میں، وہ دیکھتے ہیں آپ کے پاس اپنی پرسنل اسکلز کیا ہیں، بندے میں کتنی جو ہے وہ ایک کوالٹی ہے کہ وہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے، دوسروں سے بہتر. جیسے ایک انسان یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان کمپیوٹنگ کی بھی جاب کرے، ڈیزائننگ کی بھی جاب کرے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ اسکلز ہوں.
اچھا اسامہ بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد کے اندر کامیاب کرے، اور جتنے بھی پاکستانی نوجوان پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر اسٹڈیز آمین کر رہے ہیں، سمجھ۔ جاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ اچھا اب میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ سوال کروں گا آپ سے کہ اپنی لائف جی کا جی کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ جس واقعے نے آپ کو ایک جو آپ کو واقعہ ہمیشہ زندگی میں یاد رہے، کوئی ایسا واقعہ۔ دیکھیں، میرا پہلا جو واقعہ تھا یہاں جرمنی آنے کے بعد ہی، ویسے تو بہت سے واقعے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں، لیکن پہلا میرا واقعہ یہ تھا کہ میں جب پاکستان سے آیا تھا تو 2-3 ہزار یورو لے کے آیا تھا اپنے ساتھ ایکسٹرا۔ تو وہ جو ہے وہ میرا اکاؤنٹ نہیں کھلا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے، اور میں جو ہے وہ سکے جو ہے وہ جو مطلب یہاں پہ 1 یورو کا سکہ ہے، 2 یورو کا سکہ ہے، تو ہم تو سکے کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ سکہ ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جی جی اس وقت میری بھی یہی سوچ ہوا کرتی تھی، تو میں نے میرے پاس ایک ڈبہ ہوا کرتا تھا، میں اس میں سکہ رکھ دیا کرتا تھا کہ بھائی یہ جو سکے ہیں نا میں کسی غریب کو دے دوں گا یا کسی کے لیے کھانا خرید لوں گا۔ تو وہ سکے میں نے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو گیا، میرا اکاؤنٹ نہیں کھلا تھا، وہ لیٹ ہو گیا تھا میرا اکاؤنٹ، کوئی ڈاکیومنٹس کا مسئلہ آ رہا تھا۔ تو اب 1 ہفتہ جو ہے وہ میں نے ان سکوں پہ گزارا کیا ہے۔ وہ میری زندگی کا سبق تھا بالکل کہ ایک روپیہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج بھی میں وہ سکے جمع کر کے رکھتا ہوں۔ 1 ہفتہ میں نے مطلب یہاں پہ صرف ایک سب سے سستا حلال کھانا ملتا ہے، اس کو ڈونر بولتے ہیں، شاورمے کی طرح ہوتا ہے، وہ 3 یورو کا ہوتا ہے وہ۔ تو 1 ہفتہ میں نے اس شاورمے جو ہے وہ ڈونر پہ اس پہ میں نے گزارا کیا تھا سکوں سے، جو کہ میں آج بھی یہ دیکھیں میں سنبھال کے سکے رکھتا ہوں۔ بالکل، مطلب کہ کسی بھی چیز کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی بالکل، تو وہ میری زندگی کا ایک الگ سا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ کبھی ایسا کوئی وقت پیش نہیں آیا، ہمیشہ جو ہے وہ کوئی ایسی مشکل نہیں آئی، لیکن جب یہاں پہ تھا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ہر ایک چیز قیمتی ہوتی ہے، اور آپ کو ہر چیز کو دیکھ کے اور خیال سے لے کے چلنا چاہیے۔ جی اسامہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سے پھر جاتے جاتے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب نوجوانوں کو کامیاب کرے، جو جہاں پر بھی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ اور اسامہ بھائی آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔